السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مہمان نوازی اور سخاوت کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی اور استغنا کا اثر سخاوت کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوگا اتنا ہی خوش دلی سے جود و سخا کرنے والا ہوگا۔ یہ صفت شرافت کی سب سے مقبول ترین صفت ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی شخص اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہے، اور اس کے برخلاف بخیل شخص اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے، اور بے علم بھی اللہ کے نزدیک بخیل عبادت گزار سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفت ہے۔ اللہ کے ہر ولی کی طبیعت سخاوت اور خوش خلقی پر ہی ڈالی جاتی ہے۔ نیز فرمایا گیا کہ بنی گھرانے کی طرف رزق و داوندی اتنی تیزی سے متوجہ ہوتا ہے جتنے میں چھری اونٹ کے کوہان کاٹنے میں کارگر نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں بخل اور کنجوسی انسان کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بڑی بڑی صفات پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کبھی سچے ایماندار میں جمع نہیں ہوتی: بخل، بدخلقی۔ ایک حدیث میں ہے کہ کنجوسی سے اسلام کو مٹانے والی صفت اور کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی صفت سخاوت سے متصف تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کو منع نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کا سب سے زیادہ مظاہرہ رمضان المبارک میں ہوتا تھا، جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایسا زور ہوتا تھا گویا کہ باران رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایک صحابیہ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تازہ کھجوروں کا ایک گچھا اور چند چھوٹے چھوٹے کھیرے لے کر گئی، تو آپ نے اس کے بدلے میں مجھے مٹھی بھر کر زیور اور سونا عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، جب میرے پاس ہوگا تو ادا کر دوں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اسے خواہ خواہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسعت سے زیادہ کا مکلف تو نہیں بنایا ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ناگوار گزرا۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے فکر ہو کر خرچ کیا کریں اور عرش کی مالک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی کا خوف نہ کریں۔ انصاری صحابی کی یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم پھیل گیا اور روئے انور سے بشاشت نمایاں ہو گئی اور فرمانے لگے کہ مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے۔ دراصل یہ سخاوت توکل کی علامت ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا توکل ہوگا اتنی بھی وہ سخاوت کی صفت سے متصف ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں سخاوت کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، اسی طرح مہمانوں کی ضیافت کا جذبہ ان کی طبیعت میں رچا اور بسا ہوا تھا۔ ان صفات میں ہر فرد ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ جس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سائل کو محروم نہ کرتا۔ غربت کا زمانہ ہو